गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी पहली 20 आयात हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 15 एंड द फर्स्ट 20 वर्सेस। इंजील जलील में लिखा है, उस वक्त फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रिवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदा ने फरमाया है, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो खुदा की नज़र हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे। बस तुमने अपनी रिवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। आए रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक़ में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है। ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई। उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मुज़बला में फेंका जाता है। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेज़ियाँ, ज़िनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बग़ैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तारीफ हो, आमीन। हम ऐन बीच में खड़े हैं मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान के। आपको मालूम है कि इस इंजीली बयान के 28 अबवाब हैं, और पिछले हफ्ते हमने 14वां बाब ख़त्म किया था। वी आर इन द डेड सेंटर ऑफ द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू नाउ। थोड़ा सा फर्क आएगा। अब हमें हजूम उस तरह से नजर नहीं आएगा, भीड़ें उस तरह से नजर नहीं आएंगी जैसे पहले नजर आती थी। अब हमें खुदावंद यीशु मसीह रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराते हुए, डायरेक्टली टकराते हुए नजर आएंगे। शागिर्दों की तरबियत पर वो ज़्यादा वक्त गुजारते हुए नजर आएंगे। मौजज़ात कम होते चले जाएंगे, और फिर मौजज़ात भी अब वो सामने आएंगे कि जिनमें हम खुदावंद यीशु मसीह की अलूयत को देख सकते हैं। So there is going to be a difference now. We would see seldom crowds now, not all the time following Jesus. We will see Jesus disputing with the religious leaders of that time. We will see the opposition raging up against Jesus Christ. The miracles would be scanty now, but the ones that will be mentioned would prove the divinity of Jesus. मुखालफत खुदावंद यीशु मसीह के लिए अब बढ़ती चली जाएगी। तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा पहले 14 अबवाब में, और अब जब हम 15वें बाब में जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि अब बयानिया थोड़ा सा बदल रहा है।
اور شروع میں ہی ہمیں بڑی امپورٹنٹ ٹیچنگ ملتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم اس واقعے کو پڑھیں گے تو ہمیں اپنے ارد گرد کے حالات نظر آئیں گے۔ آج جب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اگر ہم اس کا موازنہ اس معاشرے سے کریں جس کے ساتھ اس وقت یسوع مسیح کا ٹاکرا تھا، تو بالکل وہی تصویر آج ہمیں نظر آتی ہے، اور شاید اس سے بھی بگڑی ہوئی، کیونکہ اب تشدد آ گیا ہے بیچ میں۔ تشدد اس وقت بھی تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، لیکن اب وہ تشدد میں بھی شدت آ گئی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں ہمارے ارد گرد آج کیا ہو رہا ہے، اور پھر جب ہم اس واقعے کو پڑھیں گے تو آپ کو آج کے معاشرے کی تصویر بھی یہاں پر نظر آئے گی۔ شاید میں بہت کھلے الفاظ میں بیان نہ کر سکوں، لیکن اشارتاً جہاں پر بھی ہوگا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس وقت یعنی جب خداوند یسوع مسیح گلیل میں خدمت کر رہے ہیں، وہ جھیل کے پار گئے تھے، یاد ہے پچھلی دفعہ وہ جھیل کے پار گئے تھے، انٹو دی انچارٹڈ ٹیریٹری، انٹو دی جینٹائل ٹیریٹری، ابلیس کے علاقے میں نا پار چلیں، ٹو دی ادر سائڈ۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا یہاں اوکلٹ ہمارے سامنے آتا۔ تو جب یہ خدمت اپنے زور پر ہے، وہ اس خداوند یسوع مسیح کی شہرت دور اور نزدیک، اور خاص کر یہودیہ اور یروشلم تک پہنچ گئی ہے، تو کیا ہوا؟ اس وقت فریسیوں اور فقیہوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ Now people have come to investigate۔ فقیہ اور فریسی زیادہ تر ہیکل کے ارد گرد رہتے تھے، یہودیہ کے علاقے میں رہتے تھے، اس علاقے میں ان کا اتنا ہولڈ نہیں تھا، زور نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے ان سارے واقعات کا ذکر سنا تو وہ تفتیش کرنے کے لیے آ گئے۔ They wanted to know for themselves what was going on in Galilee۔ ابھی کون آئے ہیں؟ فقیہ آئے ہیں اور فریسی آئے ہیں، the scribes and the Pharisees۔ یاد رکھیے یہ نبی نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کا انسٹیٹیوشن ہے، پروفٹ ہوڈ جو ہے، وہ خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے تھے۔ جتنے بھی نبی ہمارے سامنے آئے ہیں، they were all appointed by God himself۔ یہ لاوی بھی نہیں ہے، کیونکہ لاویوں کو خدا کے گھر کی خدمت خدا نے دی تھی۔ They were commissioned to serve the temple۔ یہ کاہن بھی نہیں ہے۔ بنی ہارون کو، the sons of Aaron، ان کو خدا نے چن لیا تھا کہ وہ کہانت کے فرائض سر انجام دے۔ یہ کون ہیں؟ یہ انسٹیٹیوشنز مین میڈ ہیں۔ یہ جو لیڈرشپ ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اب مین میڈ ہے، اور یہ ان کے فلرش کرنے کی ایک بڑی وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جب لوگ بابل کی اسیری سے واپس آئے تھے تو اس وقت لیڈرشپ کا فقدان تھا، اور بہت سارے کاہن جو تھے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں الجھ گئے تھے، and there was a dearth of people to lead the people of God into the paths of God۔ تو پھر کیا ہوا؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ جب چرچ کمزور ہوا، پیرا چرچ آرگنائزیشنز ابھر کر سامنے آ گئیں۔ تو یہ لوگ اس وقت منظر عام پر آئے جب کہ جو کہانت تھی، کہانت کا جو کام تھا وہ کمزور پڑ گیا۔ تو یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے they were پیرا چرچ آرگنائزیشنز، لیکن ان کا کلاؤٹ بہت بڑھ چکا تھا خداوند یسوع مسیح کے زمانے تک آتے آتے۔ they had big religious clout۔
सो ये कौन है? ये खुदा की तरफ से अपॉइंटेड लोग नहीं हैं. They belong to institutions that were man made. अब वो यस्सु के पास आए हैं, जांच करने आए हैं, तफ्तीश करने आए हैं, और यस्सु के पास आकर कहा, तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते? मैंने आपको कहा था आज के मुआशरे की तस्वीर नजर आ जाएगी आपको. सवाल क्या कर रहे हैं कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायात को नहीं मानते. The teachings of the elders, the teachings of the sages. Over the time क्या हुआ था? खुदा ने अपनी शरीयत दी, फिर खुदा ने अपने नबी भेजे ताकि जो शरीयत की मिस इंटरप्रिटेशन हो रही थी उसको सही किया जा सके, उसकी करेक्शन की जा सके. लेकिन ओवर टाइम क्या हुआ कि ये बुजुर्गों ने अपनी अपनी एक फ़िका, अपने अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके बयान करना शुरू कर दिए, और होते होते क्या हुआ कि खुदा का कलाम तो नीचे रह गया, बुजुर्गों की रिवायात ऊपर आ गई. ये आज हमारे माशरे की तस्वीर है. और जब मैं मुआशरा कह रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेटर कम्युनिटी, नॉट द चर्च इटसेल्फ. बुजुर्गों की रिवायात जो थी वो प्रेसिडेंस ले गई, और खुदा का कलाम कहीं सेकंड डिग्री पर रेलीगेट हो गया. तो सवाल अब देखें, उनके इंस्टीट्यूशंस भी मैन मेड हैं, और वो रिवायात जिनकी वो पासदारी करते हैं वो शरीयत की रिवायात नहीं है, वो शरीयत के अहकाम नहीं है, वो किसी नबी की सिखाई हुई रिवायात नहीं है. फॉर दैट मैटर दे डू नॉट कम फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ. वो बुजुर्गों ने इंस्टीट्यूट की. और ये फरीसी जो थे, इनका बड़ा क्लाउड था, इनको लोग बहुत रास्तबाज समझते थे, और लोग ये समझते थे कि शायद ये शरीयत पर चलने वाले लोग थे. नो, नेवर. ये किस चीज़ को अपहोल्ड करते थे? ये बुजुर्गों की रिवायात को अपहोल्ड करते थे. और यीशु ने ज़ाहिरन शायद कभी चैलेंज नहीं किया बुजुर्गों की रिवायात को, लेकिन उसके कामों से और उसके शागिर्दों के तर्ज अमल से लोगों को ये एहसास हुआ कि ये बुजुर्गों की रिवायात को पूरा नहीं करते. और क्या हुआ? कन्फ्रंटेशन हो गई. अब वो क्या कह रहे हैं? हाथ नहीं धोते रोटी खाने से पहले, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते, क्योंकि हम जिन बुजुर्गों की रिवायात पर चलते हैं उन्होंने हमें सिखाया था कि एवरी टाइम वी सिट डाउन टू ईट वी शुड वॉश आवर हैंड्स. और ख़ासकर जब रोटी खाएं, क्योंकि रोटी डायरेक्टली इंसान के हाथ में जाती है. अब हाइजीनिकली स्पीकिंग यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. हम सब धोते हैं. बच्चे ना धोएं तो माँ बाप खाने में से उठा देते हैं कि जाके हाथ धो के आओ. इट्स अ गुड ट्रेनिंग. और कोविड के दिनों में तो हमसे कहा जाता है कि जी वो 20 सेकंड तक हाथ धोते रहे. इट्स नॉट बैड, इट्स गुड. हाथ धोना अच्छी बात है, लेकिन उसको शरीयत का दर्जा दे देना और ये सोचना कि अगर हाथ ना धोए गए तो इंसान नापाक हो जाएगा, तो डिफाइल हो जाएगा, यानी उसको वो इस हद तक ले गए कि अगर हम खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोते तो हम नापाक हो जाते हैं. और याद है कि नापाकी का खुदा के कलाम में क्या मकाम था कि वो शख्स हैकल में नहीं जा सकता जो नापाक हो गया. सो ये उसको डिफाइलमेंट की हद तक ले गए. और रिवायत किसकी है? बुजुर्गों की. शरीयत में नहीं सिखाया गया कि हाथ धोने हैं, लेकिन चूंकि बुजुर्गों ने ये काम शुरू किया तो
वो एक ट्रेडिशन बन गई, वो रिवायत बन गई, वो एक रिचुअल बन गया, और फिर सेरेमोनियली धोने हैं आपको हाथ, रसूमाती तौर पर एक ख़ास तरीक़ा कार के मुताबिक आपको हाथ धोने हैं खाने से पहले, अदरवाइज यू आर डिफाइल्ड। तो अब ये सिचुएशन है कि बुज़ुर्गों की रिवायात प्रेसिडेंस ले गई हैं खुदा की शरीयत पर, खुदा के कलाम पर। अब इसका बैकग्राउंड है, हमें ये मालूम है कि यहूदी कितनी मोहब्बत करते थे गैर अक़वाम के साथ, जेंटाइल्स के साथ। क्या किसी किस्म का बूदोबाश रखना चाहते थे वो गैर कौम वालों के साथ? नो, नेवर। कुत्ते कहकर बुलाते थे, इनका खुदा की बादशाही में कोई हक नहीं है, ये नामख्तून है। और नामख्तून का लफ्ज़ वो गाली के तौर पर लिया करते थे। इनके पास खुदा की शरीयत नहीं है, दे आर नॉट एनलाइटेंड पीपल। और चूंकि बाज़ार में और दीगर जगहों पे घूमते फिरते उनको सामना करना पड़ता था गैर यहूदियों का, जेंटाइल्स का, और कई दफ़ा वो हाथ से उनकी चीज़ें भी टच करनी पड़ती थी। हो सकता है कभी मुसाफा भी करना पड़ जाता हो उनके साथ। तो चूंकि वो गैर कौमों को नापाक समझते थे, वो ये कहते थे कि वो नापाकी जो गैर कौमों के साथ बूदोबाश रखने की वजह से उनके हाथों पर लग गई है, वो कहीं उनके अंदर ना चली जाए नवाले के साथ। इसलिए ज़रूरी है कि हाथ धो लिए जाएं। बुज़ुर्गों की रिवायात हैं, क्योंकि ये जो गैर कौमों के लिए नफ़रत थी, ये एकदम से नहीं पैदा हो गई, ये ओवर द सेंचुरीज, ओवर टाइम बढ़ती चली गई। और जैसे जैसे ये बढ़ती चली गई उसी तरह से रिवायात भी जन्म लेती गई। सो मकसद क्या था हाथ धोने का? कि चूंकि कहीं ना कहीं कोई गैर अक़वाम के से वाबस्ता कोई गंदगी, समथिंग अनक्लीन उनके हाथों से मस ना हो गया हो। चले हाथों तक तो ठीक है, धुल जाएगा, लेकिन अगर अंदर चला गया तो फिर उसको निकालना बड़ा, उस नापाकी को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स बेटर दैट यू सेरेमोनियली वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। ये था बैकग्राउंड उसका। रिवायत बन गई और फरीसियों ने तो उसको फिर गले से लगा लिया और वो उन रिवायात की पासदारी करते रहे। यसु ने he tried to put the priorities right, तरजीहात को दुरुस्त करने की कोशिश की खुदावंद यसु मसीह ने। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रिवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हैं? ठीक है ना? अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि व्हाट इज रॉन्ग हियर। The word of God, the law of God has been relegated to position number 2, और यसु अब उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यसु कह रहे हैं कि तुम अपनी रिवायत से, यानी there were places where the two would clash, जो एल्डर्स की तालीम थी और जो खुदा के कलाम की तालीम थी, वो आपस में कहीं ना कहीं मुतसादिम भी होती थी। क्योंकि खुदा ने फरमाया है, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। हमें मालूम है ये 5वां हुक्म है, 10 अहकाम में से 5वां हुक्म है, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना। Probably in other places in the scripture उसकी सज़ा भी हमारे सामने है कि जो नहीं करेगा
اس کو اس کی سزا بھی ہمارے سامنے ہے. مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے. پس تم اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا. تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا. سچویشن کیا؟ ظاہر ہے جب ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتے ہیں، ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. دے نیڈ لو، دے نیڈ کیئر. اب اگر میں نے اپنے دل میں ٹھانا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی میں بھی کسی خاص صورتحال میں اپنے روپے پیسے سے ان کی مدد کر دوں گا، لیکن جب مدد کرنے کی باری آئی تو میں نے بہانہ کیا بنایا؟ وہ تو جی چونکہ چرچ میں ضرورت آ گئی تھی اس پیسے کی تو میں نے وہاں دے دیا، لہٰذا میں آپ کے فرض سے سبکدوش ہو گیا. تو وہاں تو خدا کو پرائیورٹی دے رہے ہیں جہاں پر اپنے باپ یا ماں کا فرض ادا کرنا ہے، اور وہ صحیح بھی نہیں ہے. واٹ ایور ہیز بین پلیجڈ ٹو اے فادر اور ٹو اے مدر اور ٹو بوتھ دا پیرنٹس، وہ انہی کو جانا چاہیے، وہ خدا کو نہیں جانا چاہیے. خدا کی اپنی پرائیورٹی ہونی چاہیے ہماری زندگی میں، اینڈ وی شوڈ بی گیونگ دیٹ، بٹ ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف آور مدر اور فادر اور بردر اور سسٹر. کیا کہہ رہا ہے خدا کہ تم نے اپنی روایت سے، یعنی خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، ان کو سپورٹ کر، ان کی دلجوئی کر، ان کو سنبھال. بزرگوں کی روایت کیا کہتی ہے کہ نہیں، خدا کے لیے اگر خدا کے لیے ہمیں دینا پڑ جائے تو چاہے ماں باپ کے منہ سے نوالا ہی کیوں نہ چھین لیں، وہ ہم دینے میں حق بجانب ہوں گے. تو کیا کہہ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کہ تم نے اپنی روایت سے خدا کے حکم کو باطل کر دیا. اور یہ دس از دا پاور آف ٹریڈیشنس. یہ جو آپ کے ریچولز ہوتے ہیں، آپ کی سیریمنیز ہوتی ہیں، یہ ان کی طاقت ہے کہ کیسے وہ اوور شیڈو کر دیتی ہیں بڑی بڑی چیزوں کو، حتیٰ کہ خدا کے کلام کو بھی. ہم کتنے اچھے مسیحی بن جاتے ہیں لینٹ کے سیزن میں، اور ایٹ لیسٹ وی پریٹینڈ ٹو بی، کم از کم بننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا لینٹ کا حکم خدا نے دیا؟ نو، اٹس آرڈینڈ بائی مین. کلیسیا کا ایک دستور ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ لینٹ جو ہے وہ اور ساری چیزوں پر پریسیڈنس لے گیا. And again, it's a tradition. It's a church tradition. It's not biblically proven. یہ نہیں ہے کہ اس کا حکم ہمیں خدا نے دیا. تو we have to see کہ کون سی چیز ہے جس کا حکم خدا نے دیا ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جو بزرگوں سے ہمارے اندر چلی آتی ہے. اور کیا کہیں ان میں کلیش تو نہیں آتا کہیں پر؟ کیونکہ اگر کلیش آئے گا تو واٹ گاڈ سیڈ وڈ آلویز ٹیک پریسیڈنس، لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم انسان کے بنائے ہوئے قوانین کو سبقت دینے لگ جاتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ آئے ریاکارو، ہپوکریٹس. ہپوکریٹس کون ہوتے ہیں؟ جو اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں. دوغلے، جن کی زندگیوں میں دوغلاپا ہوتا ہے.
اور ویسے ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ڈگری کا ہپوکریٹ تو ہے ہی. جو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو اندر ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. سو آئی تھنک وی آل، اگر خداوند یسوع مسیح آج آ جائیں تو ہم میں سے سب کو یہی لقب دیں گے، ریاکار کا. ببلیکلی اسپیکنگ ریاکار کون ہے؟ جس نے سچائی کو پا لیا اور پانے کے بعد رد کر دیا. کیا کہا انہوں نے؟ کہ یہ شخص جو ہے، یہ یسوع بالزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا. اندر سے پتہ ہے نہیں، بالزبول کی مدد سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو خدا کا روح ہے جو اس کے اندر سے ہو کر کام کرتا ہے. لیکن یہاں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بالزبول کی مدد سے یہ سب کچھ کرتا ہے. تو انہوں نے باطل کر دیا سچائی کو. تو جو سچائی پا لے اور اس کو رد کر دے وہ ریاکار ہے. ان کے پاس سچائی تھی تو صحیح، لیکن انہوں نے اس سچائی کو رد کر دیا. مسیح تک آ تو گئے لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اس میں اور اس کے شاگردوں میں عیب نکالنے کے لیے آئے ہیں. اور and Jesus quotes the scriptures. واو، ڈفرنس دیکھ لیں، کانٹراسٹ دیکھ لیں. وہ کس چیز کو کوٹ کر رہے تھے؟ the traditions of the elders، بزرگوں کی روایات کو. خداوند یسوع مسیح کس چیز کو کوٹ کر رہے ہیں؟ خدا کے کلام کو. That's the difference. And which side are we on؟ کیا ہم مسیح کی طرح ہیں یا ہم بھی ان فریسیوں اور فقیہوں کی طرح ہیں؟ اور وہ یسوع نے کہا تمہارے بارے میں تو یسایہ آج سے 700 سال پہلے کہہ گیا ہے، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. If you keep a checklist of what is preached today from the pulpit، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا خدا کے کلام سے مطابقت رکھتا ہے اور کتنا انسانوں کی بنائی ہوئی روایات سے. یہ امت، پوری قوم کی بات ہو رہی، زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے. اور ان کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ یہ فقیہوں اور فریسیوں، ان جیسا راست باز تو کوئی اور ہے نہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا باہر سے ہیں، ریاکار ہیں، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. نام میرا لیتے ہیں، تعلیم انسانوں کی دیتے ہیں. 10ویں آیت. پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا سنو اور سمجھو، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے. Very straightforward, an analogy that anything that goes inside you doesn't defile you. جو اندر سے نکل کر آ رہا ہے وہ آپ کو ناپاک بناتا ہے. Very true, very true. اس پر شاگردوں نے سے پاس آ کر کہا کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی. They have been offended. شاگرد تو چونکہ لوگوں میں گھومتے پھرتے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ان فریسیوں کے چہروں پر تو نفرت اور غصہ ہے یسوع مسیح کا جواب سن کر. اس نے جواب میں کہا جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا. یہ انہوں نے اپنے اپنے خود 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. they have made their own institutions اور یہ ان کو بڑھاوا دیتے چلے آئے ہیں. یہ میرے خدا میرے باپ کی طرف سے اپوائنٹڈ لوگ نہیں ہیں. اپوائنٹڈ کون تھے؟ نبی. اپوائنٹڈ کون تھے؟ لاوی. اپوائنٹڈ کون تھے؟ کاہن.
کہا یہ نہیں ہے، یہ پودا تو میرے باپ نے لگایا ہی نہیں ہے، اور چونکہ یہ میرے باپ نے نہیں لگایا ہے، یہ تو وہ کڑوے دانے ہیں جو دشمن بو گیا تھا، اس لیے یہ جڑ سے اکھاڑے جائیں گے. That's their fate. انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے. They have attained leadership roles yet being blind. یہ گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، یہ سکھاتے ہیں لوگوں کو، اور خود اندھے ہیں. تو اگر کسی اندھے کو کوئی اندھا راہ دکھانے کی کوشش کرے گا تو دونوں کے لیے انجام اچھا نہیں ہوگا، دونوں کھائی میں گر جائیں گے، دونوں گڑھے میں گریں گے. پطرس نے جواب میں اسے کہا یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے. What a privilege to have Jesus among you. سورس پاس بیٹھی ہے، نہیں سمجھ آئی کسی بات کی، چلے گئے استاد سمجھا دے. بٹ ہم بھی کوئی ایسے کم نصیب لوگ نہیں ہیں، ہم بھی جا سکتے ہیں یسوع کے پاس. اس کا روح ہے ہمارے اندر جو خدا کا کلام ہمارے لیے کھولتا. سو وی کین ریفر ٹو دا ہولی اسپرٹ. دین روح یقیناً ان باتوں میں ہمارا استاد ہے، ہمارا مددگار ہے. پطرس نے جواب میں اسے کہا یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم تو وہ فریسیوں کا ریئیکشن دیکھ رہے تھے، اینڈ اٹ واز ناٹ گڈ. They didn't take it well. They didn't accept it. اس نے کیا، تم بھی اب تک بے سمجھ ہو. تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ شاید خداوند یسوع مسیح کی آواز سے جھلک رہی ہو کہ اتنا عرصہ میرے ساتھ رہنے کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی. کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ میں پھینکا جاتا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. یہ غیر قوموں کے سے نفرت کے طور پر یہ کیا جاتا تھا، اچھا کام بری نیت سے کیا جاتا. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا اگر وہ گندگی اندر چلی بھی گئی، جس کو تم کہتے ہو اٹس جینٹائل ان نیچر، اگر وہ چیز اندر چلی بھی گئی تو کیا ہوگا؟ آفٹر اے ٹائم ڈائجیشن اور اس کے بعد ایبزارپشن اور ان ساری چیزوں کے بعد جو باقی بچ جائے گا اٹ ول گو ٹو ویسٹ. وہ اندر نہیں رہنے کا، اٹ ول گیٹ آؤٹ آف دا باڈی. مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. سو واٹ ایور دیر از ان دا ہارٹ کمز آؤٹ تھرو دا ماؤتھ. یہ گیج ہے، یہ پیمانہ ہے. ہماری اسپیچ، ہماری گفتار بتا دیتی ہے کہ اندر سے ہم کیا ہیں. چاہے ہم اس کو شوگر کوٹ کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں، کہیں نہ کہیں وہ نقاب اتر جاتا ہے اور سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہے، غلاظت ہے یا کوئی اچھی چیزیں ہیں. کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں. ایوری تھنگ اسٹارٹس ہیئر. یہ جتنی بھی بری چیزیں یہاں پر لکھی گئی ہیں ان سب کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا دے آل اوریجنیٹ ان یور ہارٹ. یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. جب اندر سے بغض نکلے گا، جب اندر سے کینہ نکلے گا، ہیٹریڈ نکلے گی، خیر خواہی نہیں نکلے گی، تو کیا ہوگا؟ ہم غلاظت میں ہی رہیں گے، ہم گناہ ہی میں رہیں گے. لیکن
اگر اندر سے اچھی چیزیں ہوں گی، اچھی چیزیں نکلیں گی. اچھا آدمی اچھے خزانے میں سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، برا آدمی برے خزانے میں سے بری چیزیں نکالتا ہے. تو پھر اندر اچھی چیزیں ہوں گی تو باہر اچھی چیزیں ہی آئیں گی. What happens if you bump into someone? یعنی نہ چاہتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہے، آپ کسی سے ٹکرا گئے، کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ایکسکیوز می، آئی ایم سوری کہہ کے چلے جائیں، یا ہو سکتا ہے آپ کا گریبان پکڑ لیا جائے اور آپ کو 2-4 مغلظات سنا دی جائیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک بالٹی پڑی ہے جس میں پانی ہے، نیچے بڑا قیمتی قالین ہے، آپ اس بالٹی سے ٹکرائے تو کیا ہوگا؟ پانی نکلے گا. پانی سکھایا جا سکتا ہے، سوکھ جاتا ہے، قالین کو نقصان نہیں پہنچا. لیکن اگر اس کے اندر سیاہی تھی یا پینٹ تھا اس بالٹی کے اندر اور آپ اسے ٹکرائے تو وہ پینٹ بکھر گیا، وہ سیاہی بکھر گئی، قالین خراب ہو گئی. تو جو کچھ اندر ہوگا وہی باہر آئے گا نا. اگر کسی اچھے آدمی سے ٹکرائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے آپ کو گاڈ بلیس یو بھی کہہ دے، سوری بھی کہہ دے، ساری چیزیں کہہ دے. لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے ٹکرا گئے ہیں تو پھر آپ کو اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے. جو بھی چیز اندر ہوتی ہے وہی باہر نکل سکتی ہے، اس کو کنکاکٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاں ریاکاری کر کے اس کو چھپایا ضرور جا سکتا، لیکن کبھی نہ کبھی وہ لبادہ ہٹتا ہے اور وہ باہر آ جاتی ہے. لیکن جو کچھ اندر ہوگا وہی ادھر سے باہر آئے گا. تو یسوع مسیح نے کہا اگر ادھر گند ہے، دل میں گند ہے، تو پھر آپ پاک ہو ہی نہیں سکتے، صاف ہو ہی نہیں سکتے. جب اندر ہی میلا ہے تو پھر ہم صاف کیسے ہو سکتے ہیں، پاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی پردہ ہٹے گا ریاکاری کا، اندر سے وہی چیزیں نکلیں گی جو پلی ہوئی ہیں اندر، جو پل رہی ہیں اندر. لیکن اگر دل صاف ہے تو پھر اچھی چیزیں باہر آئیں گی. اور جو اندر جا رہا ہے، اگر کوئی کسی غیر قوم والے کو چھونے یا اس کی کسی چیز کو چھونے سے ہاتھ ناپاک ہو گئے ہیں، تو یہ ناپاکی اگر اندر چلی بھی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد مزبلہ میں نکل جائے گی، فضلہ بدن سے خارج ہو جائے گا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفائل یو. اچھا اب یہ دیکھ لیں کہ پورے واقعے میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہوا جس کو یہودی کوشر کہتے ہیں، وہ چیزیں جو کھانے کے لیے خدا نے پاک ٹھہرائی تھی. اس پورے ٹیکسٹ میں وہاں کہیں پر بھی ان کا ذکر نہیں ہے. لہٰذا اس کا غلط استعمال ہم نہ کریں. یہ ٹیکسٹ کس چیز کے بارے میں ہے؟ خدا کا حکم یا بزرگوں کی روایات؟ Either you obey God or you obey the traditions of the elders. اور میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ the traditions of the elders take precedence over the commandments of God. جو بزرگوں کی روایات ہوتی ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں، خدا کا کلام، خدا کے احکام کہیں نیچے رہ جاتے ہیں. اور ایسی صورت میں پھر یسوع کو یہی کہنا پڑے گا، اے ریاکار. تو پریسیڈنس کس کی ہے؟ پرائیورٹی کس کی ہے؟ خدا کے حکم کی. اینڈ وی شوڈ میک شور کہ ہماری زندگیوں میں یہ توازن جو ہے بالکل برقرار رہے. God's word, traditions of the elders, never the opposite. خدا کا کلام اوپر، بزرگوں کی روایات نیچے.
اور کبھی بھی اس کو الٹنا نہیں ہے اس ترتیب کو. اگر الٹیں گے تو پھر ہم بھی فقیہ اور فریسی کہلائیں گے، ہم بھی اسکرائبز اور فیرسیز کہلائیں گے، ہم بھی بزرگوں کی روایات پوری کر کر کے خوش ہوتے رہیں گے کہ جی ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، ہم خداوند کی طرف گامزن ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کلام کو پڑھتے ہیں تو اعمال کی کتاب میں پطرس انطاکیہ گیا تھا اور بڑی آسان بہت دیر تک وہ وہاں رہا. وہ غیر قوم والوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا لیا کرتا تھا. کوئی پاکی، کوئی ناپاکی، کوئی ایسی چیز اس کے ذہن میں نہیں تھی. پھر کیا ہوا؟ یروشلم سے کچھ بھائی گئے وہاں اور انہوں نے پطرس کو غیر قوم والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے دیکھا تو انہوں نے اعتراض کر دیا. پطرس خوفزدہ ہو گیا شاید ان کے اس اعتراض سے، اور اس نے غیر قوم والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بند کر دیا. پولس کو اس کی خبر ہو گئی اور غلطیوں کے خط میں وہ ساری تکرار وہاں پر لکھی ہے کہ جہاں پر پولس کو ریپریمانڈ کرنا پڑ گیا پطرس کو. وائے پہلے نہیں تھی، وہ پہلے ان کے ساتھ بیٹھ بھی رہا تھا، کھا بھی رہا تھا، کوئی انسانوں کی بنائی ہوئی روایات اس کو روک نہیں رہی تھی. لیکن جیسے ہی کچھ یہودی یروشلم سے وہاں گئے اور انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، he went into his shell. وہ پھر یہ پاکی ناپاکی اور یہ والے سارے چکر اس کے ذہن میں دوبارہ سے شروع ہو گئے. and Paul had to confront him. تو دیکھ لیجئے گا کہ خدا کیا کہتا ہے. that always has to take precedence. باقی کہانیاں، باقی روایات سب وہ ان کو ریلیگیٹ کر دیں، نیچے کر دیں. انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اگر آپ توڑ بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن خدا کا دیا ہوا حکم توڑا تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہمارے لیے برے ہو سکتے ہیں. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.